اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، میں تنظیم عمل کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس طرح آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ویسے تو 8 مئی جو ہے وہ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ عید اور چھٹیوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہم 2 دن لیٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں خواجہ عمر جاوید۔ میرا اپنا تعارف تو کوئی نہیں ہے، جو بھی تعارف ہے وہ تنظیم عمل کا ہے اور یا حاج صاحب کا تعارف ہے جنہوں نے یہ ایک پودا لگایا اور پروان چڑھ کے ادھر تک پہنچا، اور اس کے ساتھ وہ تمام دوست جو شروع سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہر طرح سے مالی یا کسی بھی سلسلہ میں، کسی کیمپ کے سلسلہ میں، کسی پروگرام کے سلسلہ میں، میرے لیے وہ اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح کہ میرے لیے میرے والد ہیں، اور میں جتنی دفعہ بھی ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ بیسیکلی ہم جس پرپس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تھیلیسیمیا کی اویئرنیس اور اس کی روک تھام کے لیے، یہ سٹارٹ ہوا 1994 سے۔ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک دن کے طور پہ منانا شروع کیا۔ الحمدللہ دوست جانتے ہیں، باقی لوگ بھی، کہ ہم 1984 سے پراپرلی بلڈ بینک کے حوالے سے اور بلڈ کی سروسز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے اس موذی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکے، پراپرلی ٹائم سے ان کے لیے بلڈ ارینج کیا جائے، نہ صرف بلڈ ارینج کیا جائے بلکہ وہ بلڈ اسکرین شدہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جو وائرس ہے، انفیکٹڈ بلڈ، ان کو نہ لگایا جائے، کہ ایک بیماری کے ہوتے ہوئے ایک بیماری سے وہ لڑ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان بچوں میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو شاید ہم سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو میں ان بچوں کو تو مجاہد کہنا پسند کروں گا کہ جو اپنی بیماری کے ہوتے ہوئے ان ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان پیرنٹس کا حوصلہ ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے ہر چوتھے دن، 5ویں دن بلڈ کی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ ان کے والدین کے لیے ہے، ان کے دوستوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، جو کہ وقتاً فوقتاً ان بچوں کے لیے بلڈ کی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں ان کے والدین اور دوست جو ہیں وہ دن اور رات کو نہیں دیکھتے کہ کس ٹائم پہ بلڈ کی ضرورت ہے۔ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ افطاری کے بعد بھی آ رہے ہیں، رات کو 12 بجے تک ہم رہے ہیں آفس میں، اور لوگ بلڈ کے لیے آتے رہے ہیں، ان کے ریلیٹیوز، ان کے یار دوست، کچھ ہمارے جاننے والے۔ تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، آپ سب دوستوں کے پاس ہمارا پیغام پہلے سے ہے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اس سلسلہ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے ہم تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کے حوالے سے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے، ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے پروگرام شروع ہوا ہے کہ جو بھی جوڑے شادی کرنے والے ہیں ان کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو، تاکہ اس طرح کی جو بیماری ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، بجائے کسی کے ایک فیملی کے کسی ایک ممبر میں یہ پرابلم ہے اور اس کو آگے ساری زندگی اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جدھر ہم لوگ باقی میڈیکل کے ٹیسٹ کرواتے ہیں وقتاً فوقتاً، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو ایک نان ٹیکنیکل بندہ ہوں اور بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس فورم میں ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے ساتھ، دوست ہیں، باقی اپنے اپنے فورم کے اوپر یہ لوگ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں اور پروگرامز میں بھی۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کوئی ایک آدھ ہم میٹنگ رکھیں گے جس میں کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا جا سکے۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی 55 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ بچے، جن میں سے باقی بچوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پازیٹیو گروپس کے بچے ہیں، ان کے لیے بلڈ کی ارینجمنٹ کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ اللہ کی مدد سے ہو جاتا ہے۔
بلکہ اللہ کی مدد سے ہی سارے سلسلے چل رہے ہیں. ہم لوگ صرف ایک کوشش کے طور پہ جو اپنے کام ہے اس کو کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں درکار نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے اور نہ کسی اور کے لیے. سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ بچے جن کا نیگیٹو گروپ ہے، ان کے لیے بلڈ کی ارینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. پھر ایک ڈونر جو ایک دفعہ بلڈ دے دیتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ بلڈ دینے کا ٹائم کم از کم 3 مہینے ہے. تو میں آپ سے ایک یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ لوگ، وہ دوست آپ کے جن کا کوئی گروپ نیگیٹو ہے، وہ کم از کم ان بچوں کے لیے سال میں 1 دفعہ بلڈ ضرور دیں ہمیں. بلکہ میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن اندازاً میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی 65 سے 75 دفعہ خون دیا ہے اور الحمدللہ ایک صحت مند زندگی انہوں نے گزاری. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے دوست ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اور جو تھیلسیمیا کے بچے اور ان کے پیرنٹس ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج الفلاح میں جتنے ماشاءاللہ سوشل ورکر مخلص، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ جس کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے. الحمدللہ ڈاکٹر اسد مرزا صاحب جن کا تعارف المرکز سے ہے، جناب محترم طارق صاحب جن کا تعلق رحمت ویلفیئر سے ہے، جناب عبدالغفور صاحب جن کا تعلق ہیومن رائٹس سے ہے، جناب اقبال صاحب جن کا تعلق خیر الناس سے ہے، جناب ہمارے بہت محسن دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. یہ ایک ایسی تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کھڑے ہیں. جب بھی کسی بھی ایسی مشکل میں ضرورت پڑی ہے تو یقین مانیے الفلاح کی تمام NGOs ایک یکجان ایک جگہ پہ کھڑی آپ کو ملیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جہلم میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ لوگ جو ہیں بہت بڑا سرمایہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میں کچھ دنوں سے چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے ملاقات کروں، سماجی اداروں کے تمام ممبران سے، اور جو چیز شدت سے مجھے پریشان کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح ہماری تنظیموں نے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی مشکلات کم کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ابھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب اپنے حالات دیکھتے ہیں. ہم لوگ کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہمیں نظر نہیں آتا. محبت ہر کسی کو اپنے مذہبی اور سیاسی قائدین سے ضرور ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی اس بات کی طرف اشارہ تک کرنے کو روادار نہیں ہے، تیار نہیں ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس گندگی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں یہ ہمارے معصوم بچے ہم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام کوششیں، ہمارے تمام سماجی اداروں کی بھرپور کاوشیں جو ہیں وہ اثر نہیں لا رہی. معافی چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ بیکاری پیدا کر رہے ہیں. راشن اٹھایا تقسیم کر دیا، میڈیسن اٹھائی تقسیم کر دی، ضرورت کی چیزیں اٹھائی تقسیم کر دیں. اور یہ ہے بلکہ آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر ایک ٹرک راشن تقسیم کیا جائے، 1 گھنٹے کے بعد ایک ٹرک راشن اور لے کے آ جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اور راشن لیں وہ بھی 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اب یہ حالات اس بات پہ پہنچ گئے ہیں، جو میں خاص طور پہ توصیف بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہ بات کہ ہمارے سماجی اداروں کو یہ فائنل ہو چکا کہ کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے تئیں، اپنے اپنے حالات میں، اپنی اپنی کاوش میں لوگوں کی فلاح و بہبود کر رہا ہے. کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا ہمارے اوپر خصوصی کرم ہے کہ ہمیں دل میں درد ہے لوگوں کا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن کب تک ہم لوگ یہ خیرات تقسیم کرتے رہیں گے؟ 60 سال ڈاکٹر صاحب کو ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے.
30 سال سے طارق مغل صاحب ماشاءاللہ پورے جذبوں کے ساتھ داخل ہوئے، آج سارے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ سے بعد بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے خون میں نیا اضافہ توصیف حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کا، خیر الناس 40 سال سے ہماری طرح رینگ رہی ہے کہ لوگوں کو کچھ بنا دے، لوگوں کو کچھ بتا دے۔ ازرو ایمان بتائیں کیا ایک بھی بندے کی ہم نے کوئی ایسی ٹریننگ کی ہے جس کی ہم مثال دے سکیں؟ ڈاکٹر صاحب پلیز، کیا ہم مثال دے سکیں کہ ہمارے ادارے نے یہ محنت کی؟ یہ بندہ ہے آج ماشاءاللہ بہترین پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان ہے۔ ہم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کیا ہم اس کام میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم مخلص نہیں ہیں اپنے کام میں؟ کیا ہم لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے؟ کیا لوگ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہمیں امین سمجھ کے؟ ہم کیا پیسہ خرچ نہیں کر رہے؟ اٹ مینس کہ ہم لوگ خدمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تربیت کے اوپر بالکل فوکس نہیں ہے ہمارا۔ اب ضرورت ہے، اپنے بڑوں کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، آج پورے 10 دن سے میں اس کرم میں مبتلا ہوں کہ مجھے جہاں بھی موقع ملے گا میں ہر بندے سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کا واسطہ تربیت کی طرف آ جائیں۔ معاشرے کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ مان لیں بات، یہ سوچ لیں، یہ پروگرام میں شامل کر لیں۔ خیرات دیتے 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 ہم لوگ غرق ہو جائیں گے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے بڑے چلے جائیں گے، ہم بڑے ہو کے چلے جائیں گے، لیکن یہ خیرات کا سسٹم ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے چھوٹا سا پارک بنایا بچوں کے لیے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے جب بچوں کو، بچے معصوم بچے ڈاکٹر صاحب کوشش کرتے ہیں جھولے کو توڑ دیں، لوہے کا جھولا ہے لیکن اس کو توڑنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ بیٹھ کے جھولے نہیں لیں گے۔ ہم لوگ آج بھی تیار ہیں، آئندہ بھی تیار ہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، ہمیں خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن فار گاڈ سے اپنے اپنے پروگرام میں تربیت کو اولین درجے دے دیں۔ اب آپ کا منشور میں تربیت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اب جب بھی ہم کسی کو دینا چاہیں ان کو بٹھائیں۔ پاکستانی معاشرے کا یہ رواج ہے، کچھ دینے سے پہلے آپ ان کو جو کچھ کہنے آپ کو اپنا باپ مان جائیں گے، لیکن جب آپ دے دیں گے اس کے بعد وہ آپ کی کو بات سنیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معصوم بچوں کو ہم نے بلایا تھیلیسیمیا کے حوالے سے، یہ ایک ضمن بات تھی کیونکہ سارے بھائی اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سانجھے ہمارے، تو اس لیے بات کر دی۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے نو ڈاؤٹ وی آر لکی کہ ڈاکٹر شاہد تنویر صاحب نے تنظیم عمل کی ذمہ داریاں لے لی ہیں ماشاءاللہ، بحیثیت صدر انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ یہ نہ صرف تنظیم عمل کی حوصلہ افزائی ہے بلکہ ہمت افزائی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم خواجہ جوید صاحب کی کمی کو وہ پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن شہر کے لوگوں کو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ کی فراوانی جاری و ساری رہے گی۔ یہ اس ٹیم کا وعدہ ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پلس پوائنٹ تھا ہمارا تھیلیسیمیا کا۔ تھیلیسیمیا کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں سے کہ اپنی اپنی جگہ، توصیف بھائی آپ ماشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں، سرکاری طور پہ سہیل بھائی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ابھی تک ہماری تنظیم کا یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں معصوم بچوں کے لیے بہترین ماحول بنائیں تاکہ بچے وہاں ریلیکس ہو جائیں، ماں باپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں، بچوں کو بلڈ دینے کو تیار ہیں، وہ دے رہے ہیں، عرصہ دراز سے دے رہے ہیں، لیکن وہ ماحول نہیں ہمیں جو مطمئن کر سکے۔ ہم گورنمنٹ سے ماحول مانگ رہے ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں مانگ رہے، اس کے لیے جگہ نہیں مانگ رہے۔ تو توصیف بھائی آپ بھی پلیز کوشش کیجئے، طارق صاحب بھی انتظامیہ کے قریب ہوتے ہیں، تو پلیز اس کو ذرا اپنا ایشو سمجھ کے، یہ بچے ہمارے بچے ہیں۔ آج ہماری خواہش تھی لیکن پروگرام چونکہ ذرا جلد میں بنا، کل کا دن تھا، یہ لوگ بیچارے اپنے بزی تھے، تو مہربانی کی انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر یہ سارا ارینج کر لیا فل فور۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو بولے وہی کنڈا کھولے، ہم کہتے ہیں اگر کنڈا ہمیں کھولنا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اگر ہمارے ادارے ہمیں یہ عزت دیتے ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں، تو یہ گھر ہمارا نہیں ہے، گھر آپ لوگوں کا ہے۔ تو الفلاح کی طرف سے ان بچوں کے لیے کچھ عیدی بھی ہے چھوٹی سی، تو انشاءاللہ باقی بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ سوری میں نے شاید وقت کو زیادہ کر لیا، کچھ ہمارا پروگرام بھی اس طرح تھا کہ پیچھے اسٹیج جب تک تیار رہو تو ہمارے کچھ مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو ویلکم کروں گا اقبال صاحب، آپ کا بڑا اچھا وقت گزرا، چند لمحے آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے، بلڈ گروپنگ کے حوالے سے، تھیلیسیمیا کے حوالے سے، یا ہماری کوآرڈینیشن جو ہے کہ آپ کیا خواہش کرتے ہیں۔ چند منٹ میں آپ کریں گے، چند منٹ توصیف بھائی کر لیں گے، پھر سہیل صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ، کچھ سرکاری طور پہ وہ بھی ہم بتا دیں گے۔ ویلکم کیجئے توصیف صاحب، آ جائے پلیز۔ اوور آل ساری پکچر آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ 2 منٹ جو آپ بات کریں گے وہ سب۔ جی ویلکم، آئیں نا سر پلیز۔ السلام علیکم معزز مہمانان گرامی، بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھیں۔ میرے کچھ جذبات ہیں جن کا میں اظہار کر سکتا ہوں۔
ایز اگر آپ کہیں کہ وہ جو تقریر یا اس طرح کی وہ تو نہیں، جو فی البدیہہ میرے ذہن میں آئے گا تو میں انشاءاللہ بولوں گا. ویلکم کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.